چیف جسٹس نشتر اسپتال سے برآمد مسخ شدہ لاشوں اور بلوچستان میں جعلی مقابلوں میں قتل عام کا از خود نوٹس لیں نصر اللہ بلوچ۔ بلوچستان کے لاپتہ افراد سے متعلق خصوصی کمیٹی کا اجلاس، تمام متعلقہ اداروں کے حکام کو مدعو کرنے کا فیصلہ۔ آج اکتوبر کی 20 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ، ماما قدیر اور حورم بلوچ نے لاپتہ افراد کے اور جعلی مقابلے میں قتل کیے گئے افراد کے اہل خانہ کے ہمراہ احتجاجی کیمپ میں پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ وہ نشتر اسپتال ملتان سے برآمد ہونے والے مسخ شدہ لاشوں اور بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں فیک انکاؤنٹرز میں لاپتہ افراد کے قتل کا سو موٹو نوٹس لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ رواں ماہ خاران اور مستوں کے علاقے کابو میں جن افراد کو مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا گیا وہ پہلے سے لاپتہ تھے۔ بلوچستان میں 2021 اور 2022 میں 9 فیک انکاؤنٹر ہوئے ہیں، جن میں 85 افراد قتل کیے گئے۔ ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ریاست کا مجرم ہے تو اسے عدالت کے ذریعے سزا دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن فیک انکاؤنٹرز میں لاپتہ افراد کو قتل کرنا ماورائے آئین اقدام اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس انسانیت سوز عمل کو بند ہونا چاہیے۔ نصر اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ نشتر اسپتال ملتان سے سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں ملیں، ان کے حوالے سے پنجاب حکومت کی کمیٹی کو مسترد کرتے ہیں۔ مسخ شدہ لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات پر چاروں صوبوں کی حکومتیں عمل درآمد نہیں کر رہی ہیں۔ واضح رہے کہ ہم نے 2015 میں مسخ شدہ لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے کرانے اور ان کے قتل اور مرنے کے محرکات جاننے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کیا تھا۔ ہمارے درخواست پر سپریم کورٹ نے چاروں صوبائی حکومتوں کو حکم دیا تھا کہ مسخ شدہ لاشوں کو بغیر شناخت کیے نہیں دفنایا جائے۔ ان کے ڈی این اے کرانے کے ساتھ ان کے قتل اور مرنے کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات کیا جائے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چاروں صوبے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لاپتہ افراد کے لواحقین شدید ذہنی کرب و اذیت میں مبتلا ہیں۔ کہیں یہ لاشیں ان کے لاپتہ پیاروں کی نہ ہوں، کیونکہ جتنی بھی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں ان میں سے جن کی پہچان ہوئی ہے ان میں اکثریت پہلے سے لاپتہ کیے گئے افراد کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جبری طور پر لاپتہ کرنے کا سلسلہ بند کرایا جائے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کی سربراہی میں بلوچستان کے لاپتہ افراد سے متعلق قائم خصوصی کمیٹی نے اس اہم معاملے پر تمام متعلقہ اداروں کے حکام کو مدعو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے بھی شرکت کی۔ سینیٹ سیکریٹریٹ میں کمیٹی کا دفتر قائم کیا گیا ہے۔ منگل کو بلوچستان کے لاپتہ افراد بالخصوص بلوچ طلباء کو اٹھائے جانے کے معاملے پر قائم خصوصی کمیٹی کا بند کمرے کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں کمیٹی کے کنوینر حکومتی اتحادی سردار اختر مینگل کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں سابق چیئرمین سینیٹ سینیٹر میاں رضا ربانی، مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد حسین سید، پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر، وفاقی سیکریٹری داخلہ، سینیٹ کے اسپیشل سیکریٹری اور دیگر ارکان شریک ہوئے۔ اجلاس میں کمیٹی کے ٹی او آرز پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ضابطۂ کار کے حوالے سے سینیٹر رضا ربانی نے کمیٹی کے اختیار اور ذمہ داریوں سے متعلق تجاویز پیش کی۔ کمیٹی نے ان سے اتفاق کیا ہے لاپتہ افراد بشمول طلباء کو اٹھائے جانے کے معاملات پر بلوچستان کے عوام بالخصوص بلوچ طلباء کی شکایت کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، اور متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ تربت میں نجی کنسٹرکشن کمپنی کے کیمپ پر مسلح افراد کا دھاوا، مشینری نظر آتش کر کے 6 مزدور اغوا کر لیے۔ تحصیل دشت بشولی میں گزشتہ روز نامعلوم مسلح افراد نے سنگئی کنسٹرکشن کمپنی پر ڈنڈار بشولی کراس کے کیمپ میں 2 عدد ڈمپر، 1 عدد روسی ٹریکٹر، 1 عدد رولر پر شدید فائرنگ کرنے کے بعد انہیں نظر آتش کر دیا۔ کنسٹرکشن کمپنی کے 6 ملازمین کو بما پک اپ گاڑی اپنے ساتھ لے گئے۔ بعد ازاں تحقیق کرنے کے بعد کمپنی کے 6 مزدوروں کو بما
پک اپ گاڑی درواڑ میں سائجی کے علاقے میں چھوڑ دیا گیا۔ کوئٹہ اور کلات سے 2 لاشیں برآمد۔ پولیس کے مطابق کوئٹہ کے علاقے مشرقی بائی پاس گلی نمبر 7 سے ایک شخص کی لاش ملی جسے شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ منگیچر کے علاقے شیخ آجی سے بوسیدہ لاش برآمد۔ کلات لیویز کے مطابق کلات کی تحصیل منگیچر کے علاقے شیخ حاجی کی سیلابی ندی سے کئی روز پرانی لاش برآمد ہوئی ہے۔ لیویز نے لاش کو شناخت کے لیے RHC منگیچر میں شناخت کے لیے رکھ دیا۔ خضدار پولیس کی کارروائی، 6 ملزمان گرفتار، جدید اسلحہ برآمد۔ سرکاری ذرائع کے مطابق FC لیویز اور پولیس کی بھاری نفری نے گزشتہ شب زیرینہ کٹھان ایریا میں چھاپہ مار کارروائی کی۔ چھاپے کے دوران پولیس کو دیکھ کر ملزمان نے جدید خودکار اسلحہ سے فورسز پر فائرنگ شروع کر دی۔ معجزانہ طور پر تمام فورسز محفوظ رہے۔ پولیس اور دیگر فورسز کی 1 گھنٹے سے زائد فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5 ملزمان کو گرفتار کر کے 2 کلاشنکوف اور 2 آٹومیٹک شاٹ گن اور بھاری مقدار میں گولیاں بھی برآمد کر لیے، جبکہ دیگر ملزمان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے اور فائرنگ کرتے ہوئے نزدیکی پہاڑوں میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزمان کے خلاف مختلف مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے مستونگ اور خاران میں ایسے ہی واقعات کو جعلی مقابلے قرار دیتے ہوئے انہیں لاپتہ افراد کو قتل کرنے کا منصوبہ قرار دیا ہے۔ بلوچوں کو جعلی مقابلوں میں قتل کر کے لاشیں پھینکی جا رہی ہیں۔ NDP بلوچ فرزندان کی ماورائے آئین جبری گمشدگی کے بعد قتل ظلم کی بدترین مثال ہے۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے ماورائے آئین جبری گمشدہ افراد کو جعلی مقابلے میں قتل کرنے کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے نامعلوم کے ذریعے اب باقاعدہ طور پر سیکورٹی ادارے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جب چاہے بلوچ فرزندان کو جعلی مقابلے میں قتل کر کے لاشیں پھینکتی رہے۔ ریاست اور اس کے چلانے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نئی پالیسی اس کھوکھلے ڈھانچے کو مزید کھوکھلا کر دے گا۔ پچھلے 75 برس سے بلوچوں کو مذاکرات کے نام پر صرف دھوکہ ہی دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے آیا ہے کہ حالیہ دھرنے کے بعد جو مذاکرات ہوئے وہ بھی ایک دھوکہ اور ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ موجودہ وفاقی وزیر داخلہ نے برملا کہا کہ کوئی فیک انکاؤنٹر نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود فیک انکاؤنٹر تسلسل کے ساتھ بلکہ مزید تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وفاقی وزیر داخلہ دروغ گوئی سے کام لے رہے تھے یا پھر وہ ہم سے زیادہ بے بس اور کٹ پتلی ہیں۔ ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں کہا کہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی یہ واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا تنظیم بلوچ کی بقا کے لیے جدوجہد کرے گا یا بلوچوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائے گی تو پارٹی ان کے ساتھ ہوگی۔ گزشتہ 4 سال سے کوئٹہ میں گیس دستیاب نہیں ہے۔ BNP بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی رکن اور پارلیمانی سیکریٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر شہناز نصیر بلوچ نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 4 سال سے کوئٹہ میں گیس دستیاب نہیں ہے۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ گزشتہ ماہ اگست میں بارشوں کا موسم ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ اور گزشتہ سال کے برعکس اس سال سردی زیادہ اور وقت سے پہلے آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سردیوں میں کم از کم گیس کا مسئلہ حل ہو اور دوسری اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بلوچستان کے 2500 افراد کان کنی کے روزگار سے وابستہ ہیں، جس میں مچ ہرنائی کے علاقے اس سے وابستہ ہیں جس کی زیادہ تر آبادی مزدور طبقہ ہے۔ حالیہ بارشوں سے ان علاقوں کو جہاں مزدور آباد ہیں سیلاب اور بارشوں نے متاثر کیا ہے، لہٰذا ان علاقوں کو ریلیف لسٹ میں شامل کیا جائے۔ پنجگور بارڈر تیل کا کاروبار کرنے والوں کے لیے بند، کاروباری حلقوں کا شدید احتجاج۔ پنجگور ضلع انتظامیہ نے تیل کا کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے پلاباد، جائیں، باروم، جیرک پوائنٹ کو بند کر دیا۔ ذرائع کے مطابق انٹری پوائنٹ کو ایران بارڈر پر تیل کی کاروباری گاڑی والوں کی گاڑیوں کی ری ویریفیکیشن کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ پنجگور میں کاروباری لوگوں کی تعداد کم ہے اور ای ٹیگ اسٹیکر زیادہ ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں بے شمار بوگس جعلی ای ٹیگ اسٹیکر ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ٹریفک کو قابو و بوگس ای ٹیگ اسٹیکرز کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ پورے ڈسٹرکٹ کی کاروباری گاڑیوں کی ری ویریفیکیشن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پنجگور سے تعلق رکھنے والے مختلف کاروباری شخصیات و تنظیموں نے ضلع انتظامیہ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران بارڈر پر کاروبار کرنا سب کا حق ہے۔ اصل میں دائمی
दाइमी कारोबार शनाख्ती कार्ड पर ही मुमकिन है। ई टैग स्टिकर सिवाय करप्शन के कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल बॉर्डर के कारोबार को ई टैग स्टिकर सिस्टम पर करके करप्शन का बाजार गर्म रखा गया। कमेटी दर कमेटियों ने ई टैग स्टिकर को ज़िले इंतज़ामिया की मिली भगत से फ़रोग़ किया। एक बार फिर ई टैग स्टिकर की री-वेरिफिकेशन के अमल का मतलब फिर करप्शन करने का है। इसकी बाज़गश्त सुनने में आ रही है कि 50,002 ई टैग की फ़रोग़ का फार्मूला चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि री-वेरिफिकेशन से बाअसर अफराद के ई टैग बरकरार रहेंगे। PDMA से मिलने वाले करोड़ों के राशन, खेमे, गैस सिलेंडरों की तहकीकात के लिए कायम 3 रुकनी टीम नसीराबाद पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नसीराबाद दौरे के बावजूद सैलाब ज़दगान को PDMA के सामान की अदम फराहमी और गैर तसल्लीबख्श सर्वे की शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी नसीराबाद रवाना कर दी है। पहुँचने वाली तहकीकाती टीम ने PDMA से मिलने वाले करोड़ों रुपए के राशन, खेमे और मिलने वाली नकद रकम की तहकीकात शुरू कर दी है। सैलाब मुतासरीन सियासी लीडरान के बयानात कलम बंद करके शवाहिद हासिल किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि तहसील छतर, तहसील तंबू, तहसील बाबाकोट, तहसील लांडी समेत डेरा मुराद जमाली के सैकड़ों देहात इमदादी सामान से महरूम हैं। हज़ारों अफराद बेघर हैं। चीफ सेक्रेटरी की तहकीकाती टीम की नसीराबाद आमद पर सैलाब में काम करने वाले महकमों के अफसरान में खलबली मच गई है। कागज़ों के पेट भरने के लिए जाली बिल जमा कराने शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह है कि लोकल ख़रीदारी राशन की मद में भी 5 करोड़ से ज़ायद रकम निकाली गई है और महकमा इरीगेशन समेत दीगर महकमों ने ईंधन की मद में 6 करोड़ 86 लाख रुपए निकाल लिए हैं। दिन भर की अहम खबरों और आला ताज़रा पर मुश्तमिल बलोचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप अर्शब बलोचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलोचिस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप +44 7459 170947 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं। आलमी और इलाकाई ख़बरें। बरतानिया की नई वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस 2 माह से भी कम अरसे के बाद मुस्ताफ़ी। बरतानिया की नई वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस ने वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने के 2 माह के अंदर ही ये कहते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया कि वो अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही हैं। अपनी सरकारी रहायशगाह के बाहर ज़राए अबलाग से ख़िताब करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने शाह चार्ल्स को बता दिया है कि वो हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही से मुस्ताफ़ी हो रही हैं। लिज़ ट्रस का मज़ीद कहना था कि उन्होंने वज़ारत उज़्मा शदीद माशी और बैनुल-अक़वामी अदम इस्तेहकाम के दिनों में संभाली थी। ताहम मैं समझती हूँ कि मैं इस वादे या मैंडेट पूरा नहीं कर सकती जिसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी ने मुझे मुंतखब किया था। ज़राए अबलाग के दर्जनों नुमाइंदों के सामने उनका कहना था कि मुल्क को एक अरसे तक पीछे रखा गया और उनकी जमात ने इस चीज़ को बदलने का मैंडेट दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने तवानाई, बिजली, गैस के बिलों में कमी की और नेशनल इंश्योरेंस में भी रियायत दी और कम टैक्स और ज़्यादा तरक्की की सोच को फ़रोग़ दिया। लिज़ ट्रस ने कहा है कि मैं तस्लीम करती हूँ मौजूदा सूरत हाल में मैं इस मैंडेट को पूरा नहीं कर सकती जिसके लिए मुझे पार्टी ने मुंतखब किया था। लिज़ ट्रस वज़ारत उज़्मा पर महज 45 दिन तक फाइज रहे, जो कि बरतानिया की तारीख में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तसर तरीन मुद्दत है। उनके बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जॉर्ज कैनिंग आते हैं जो 119 दिन तक वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद सन 1827 में वफ़ात पा गए थे। लिज़ ट्रस की मुश्किलात उस वक्त शुरू हो गई थी जब 23 सितंबर को उनके मुंतखब किरदा वज़ीर ख़जाना क्वास्की क्वार्टिंग ने मिनी बजट पेश किया तो बरतानिया के बाज़ार हसस और मईशत में कलबली मच गई। इसके बाद से कंजर्वेटिव पार्टी में बेचैनी बढ़ने लगी जिसने जल्द ही पार्लिमानी पार्टी में गम और गुस्से की शक्ल इख्तियार कर ली और उनके जमात के लिए लिज़ ट्रस का दिफा मुश्किल तर होता गया। लिज़ ट्रस की जानिब से मुस्ताफ़ी होने के ऐलान के फ़ौरन बाद इस बेख्तिलाफ़ की बड़ी जमात लेबर पार्टी के सरबराह कीयर स्टारमर ने फ़ौरन नए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। रूस यूक्रेन जंग 40 लाख से ज़ायद बच्चे इंतहाई गुर्बत का शिकार। यूनिसेफ ने 22 ममालिक के आदाद शुमार पर मबनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यूक्रेन में जंग के सबब पैदा होने वाले माशी बहरान का सबसे ज़्यादा बोझ बच्चे उठा रहे हैं। तनाज़े और बढ़ती हुई महंगाई ने मशरक़ी यूरोप और वस्ती एशिया में मज़ीद 40 लाख बच्चों को गुर्बत में धकेल दिया है। 2021 के मुकाबले में इस तादाद में 19% इजाफा हुआ है।
رپورٹ کے مطابق فروری میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد روسی اور یوکرینی بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یونیسیف نے مزید کہا ہے کہ یوکرین میں نصف ملین اضافی بچے غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس تعداد میں 3/4 کا ذمہ دار روس ہے، جبکہ اس کے علاوہ دنیا کے 22 ممالک میں 28 لاکھ بچے ایسے گھروں میں رہ رہے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ رومانیہ بھی ان اعداد و شمار کے قریب تر ہے اور وہاں مزید 1,10,000 بچے غربت کا شکار ہیں۔ یونیسیف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک خاندان جتنا غریب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی آمدنی کا اچھا خاصا حصہ اشیاء خورد و نوش اور دیگر اخراجات پر لگے گا۔ بچوں کی صحت اور تعلیم پر بہت ہی کم خرچ ہوگا۔ بچے تشدد، استحصال اور نامناسب رویے کے خطرے سے زیادہ دچار ہیں۔ اس کا نتیجہ ایسے سامنے آیا کہ رواں برس 4,500 بچے اپنی سالگرہ سے قبل مر گئے اور 1,17,000 بچوں نے اسکول چھوڑا۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شباب۔